السلام علیکم۔ تو آئیے آج سنتے ہیں یہ خوفناک دل کو دہلا دینے والی کہانی بوتل میں قید خبیث جن زادی پارٹ 2۔ افضل منہ میں بڑبڑا رہا تھا۔ میں نے تھوڑی اس جن سے کہا تھا کہ میری خواہش کو اس طرح پورا کرو۔ ہاں مجھے بس خواہش تھی پیسوں کی، اب وہ کہیں سے بھی لا رہا ہے، مجھے کیا؟ یہ تو ان لوگوں کی قسمت میں ایسے ہی مرنا لکھا تھا۔ اس نے دل میں سوچا۔ خود غرض انسان ہو گیا تھا، بے انتہا لالچی تھا، خود کو مطمئن کر دیا۔ اس بار تو پہلے سے بھی زیادہ پیسے موجود تھے لفافے میں۔ اس نے کھو میں ہاتھ ڈال کر لفافے کو نکالا اور پھر خوشی سے رقم کو صندوق میں رکھنے کے لیے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ خالہ زینب کی آواز ابھی تک کچن سے آ رہی تھی، جو زور و شور سے اماں کو واقعے کی تفصیلات سنا رہی تھی۔ خوفناک موت کا یہ دوسرا واقعہ ہوتے ہی پورے گاؤں میں خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ موت کی کوئی خاص وجہ سامنے نہیں آ رہی تھی اور نہ ہی مارنے والے کا کوئی نشان مل رہا تھا۔ اس دوسرے واقعے نے پورے گاؤں میں ہلچل مچا دی۔ شام ہوتے ہی لوگوں پر ایک خوفناک قسم کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ پہلے جہاں دروازے بند کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی، اب لوگ خصوصی طور پر تالے لگا کر اور کمروں کے اندر بند کر کے خود کو سونے لگے، جبکہ پہلے گاؤں کی اکثریت یعنی مرد حضرات باہر صحن میں کھلی فضا میں سونے کے عادی تھے۔ بیچارے لوگ اب ساری رات جاگ کر پہرا دیں گے، یہ نہیں جانتے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آنے والا۔ افضل نے دل ہی دل میں سوچا تو خوفناک جن نما بلا اس کا بدصورت چہرہ اس کی آنکھوں میں لہرا گیا۔ خوف کی ایک ٹھنڈی سی لہر اس کے بدن میں دوڑ گئی۔ اس نے اپنا بستر اٹھایا اور لاپرواہی سے باہر چارپائی کی طرف بڑھا۔ ارے تیری عقل ٹھکانے پر تو ہے؟ سارا گاؤں خوف کے مارے دبکا ہوا ہے اور تو منہ اٹھائے باہر سونے جا رہا ہے۔ ابا نے اسے باہر جاتا دیکھ کر جھڑکا۔ تیرا ابا ٹھیک کہتا ہے پتر، شوکت کی موت سے تو میرا دل دہل گیا، نہ جانے کیا آفت آئی ہوئی ہے گاؤں پر۔ تو کچھ دن اندر ہی سویا کر میرے بچے، میرا دل کہتا ہے جس نے یہ سب کیا ہے وہ جلد ہی پکڑا جائے گا، پھر شوق سے تو باہر سونا۔ گاؤں میں ہونے والے اس دوسرے واقعے سے وہ بہت ہی ڈری ہوئی تھی، اور پھر افضل تو ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ دونوں کے مجبور کرنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی افضل کو کمرے میں سونا پڑا، جبکہ وہ شروع ہی سے باہر کھلی فضا میں سونے کا عادی تھا۔ 2 دن سکون سے گزر گئے اور کوئی خاص بات سامنے نہیں آئی، لیکن گاؤں والے ابھی تک ہر رات پہرا دے رہے تھے، بہت بہادری کے ساتھ۔ افضل کی پھر وہی دن بھر کی روٹین شروع ہو گئی۔ سارا دن دوستوں میں آوارہ گردی کرتا۔ اس کی ماں کو اس کی بہت فکر تھی۔ افضل دن بدن نکما ہوتا جا رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی افضل یا تو زمینوں کا کام سنبھالے یا پھر کوئی اور کام دھندا شروع کر دے۔ آخر وہ کب تک ماں باپ کے سہارے یوں فارغ گھومتا رہے گا؟ اس نے ایک بار پھر اپنے بھائی سے افضل کی نوکری کے لیے سفارش کی، لیکن افضل نے اسے روک دیا۔ دیکھ اماں، تو میری فکر نہ کیا کر، بس تھوڑے دن اور انتظار کر لے، پھر دیکھنا میں تیرے لیے نوٹوں کے ڈھیر لگا دوں گا۔ بیٹھے بٹھائے کیا تو جادوگر ہے جو نوٹوں کے ڈھیر لگا دے گا؟ وہ ناراض ہو گئی۔ چل اماں، آج میں تجھے اصل بات بتاتا ہوں، پر دیکھ اس بات کا کسی سے بھی ذکر مت کرنا، ورنہ ہو سکتا ہے کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے، میں باہر سو رہا تھا، میرے خواب میں ایک بارش بہت نیک بزرگ آئے۔ انہوں نے آ کر میرا کندھا ہلایا اور کہا اٹھ بچہ، تیرے بھاگ کھلنے والے ہیں تو قسمت کا دھنی ہے، تیری تو قسمت بدل گئی ہے، ان چھوٹے موٹے کاموں میں تیرے لیے کچھ نہیں رکھا ہے، بہت جلد تجھے اتنی دولت ملنے والی ہے کہ تو ساری عمر بیٹھ کر کھائے گا، بس تھوڑا صبر سے کام لے۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ غائب ہو گئے۔ ان کی شخصیت کچھ اتنی مسحور کن تھی کہ میں حیران رہ گیا۔ ان کے جاتے ہی میری آنکھ کھل گئی اور یہی خواب مسلسل 3 دن تک ہر رات مجھے نظر آتا رہا۔ بس اماں، مجھے بھروسہ ہے وہ یقیناً کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور بنا دیں گے۔ اگر وہ 3 دن تک میرے خواب میں آ سکتے ہیں تو ضرور اس بات میں کوئی خاص بات ہے۔ بس تو اب نوکری کی بات کو بھول جا، ایسا نہ ہو کہ وہ بزرگ ناراض ہو جائے، اور ہاں اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کرنا۔ افضل نے اپنے پاس سے کہانی گھڑ کر اپنی سیدھی سادھی اماں کو مطمئن کر دیا۔ وہ جانتا تھا اگر اس نے اصل بات بتائی تو وہ ڈر جائے گی۔ زیتون بیگم گاؤں کی سیدھی سادھی عورت تھی۔ افضل کی بات سن کر وہ بہت متاثر ہوئی۔ اس نے اس کی بات کا یقین کر لیا۔ 1 ہفتہ سکون سے گزر گیا تو پہرا دینے والے بھی اکتا گئے۔ لوگوں کے خیال میں جو کوئی بھی سب کر رہا تھا وہ لوگوں کے پہرا دینے سے چوکنا ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود روزانہ رات کو پہرا جاری تھا، لیکن یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے یہ سب آخر کب تک چلے گا۔ 10 دن خیریت سے گزر گئے تھے۔ 11ویں دن صبح ایک بار پھر گاؤں میں شدید ہلچل مچ گئی، خوف و ہراس پھیل گیا۔
جب زمیندار بشیرے کی لاش بھی پچھلی 2 لاشوں کی طرح گھر کے صحن میں پائی گئی، اس کی بیوی بھی پاگل ہو چکی تھی۔ اس تیسرے واقعے نے گاؤں بھر کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہر فرد کی آنکھوں میں ایک انجانا سا خوف جھلکنے لگا۔ اس گاؤں میں زمیندار یا وڈیرا سسٹم نہیں تھا۔ بشیرے کے پاس یہاں پر سب سے زیادہ زمینیں تھیں، جس کی وجہ سے لوگ اسے زمیندار بشیرہ کہنے لگے تھے۔ اس بار بشیرے کی زمینوں پر بہت اچھی فصل ہوئی تھی، لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ اگلے دن افضل کو رحمت سے سائیں بابا کی آمد کی خبر ملی۔ رحمت بڑے جوش سے بتا رہا تھا، آج کی نئی تازہ خبر، سائیں بابا صبح سویرے یہاں پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے ہمارے بڑے میدان میں اپنے لیے خیمہ لگوا لیا ہے، اور یہ کہہ کر اندر عمل کرنے چلے گئے ہیں کہ انہیں 3 دن تک بالکل نہ تنگ کیا جائے۔ کھانے پینے کی چیزیں پہلے ہی اندر رکھوا دی گئی ہیں۔ سائیں بابا نے کچھ بتایا ہی نہیں، سب کون اور کیوں کر رہا ہے۔ عامل بابا نے آتے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ یہاں کوئی بہت ہی گندی اور بھیانک جن نما بلا آ گئی ہے، جس کا توڑ بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے انہیں ایک خاص عمل کاٹنا پڑے گا، اور اگر وہ ناکام ہو گئے تو انہیں اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے گا، لہٰذا کسی کو بھی خیمے کے قریب آنے کی اجازت نہیں ہے۔ رحمت تفصیل سے ساری بات اسے بتا رہا تھا۔ یار نہ جانے کیا آفت آئی ہوئی ہے، مجھے تو ڈر کے مارے کل رات بھی نیند نہیں آئی۔ جب بھی سونے کے لیے آنکھیں بند کرتا ہوں، فوراً بھیانک خواب خیالات شروع ہو جاتے ہیں۔ رحمت تو یہ باتیں کر رہا تھا، افضل نے تو اپنی آنکھوں سے اس بھیانک بلا کو بہت قریب دیکھا تھا۔ وہ بھیانک بلا کسی کے قابو میں اتنی آسانی سے آ جائے گی، یہ ممکن نہیں تھا، لیکن رحمت نے اس عامل بابا کا جو نقشہ کھینچا تھا وہ اسے سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ رحمت کے مطابق عامل بابا کے چہرے پر بلا کا جلال تھا۔ کوئی کڑے سے کڑا مضبوط شخص بھی زیادہ دیر ان پر نظریں نہیں جما سکتا تھا۔ یہ ان کی بڑی بڑی آنکھیں کچھ اس طرح سے سرخ تھیں جیسے ابھی لہو ٹپکنے لگے گا۔ افضل کو اب بھی اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ اس بھیانک بلا کا کیا انجام ہوگا، کیونکہ اب اس کے پاس اتنا پیسہ جمع ہو چکا تھا کہ وہ سکون سے بیٹھ کر کھا سکتا تھا۔ اسے دونوں صورتوں میں اپنا فائدہ نظر آ رہا تھا۔ اگر وہ جن نما بلا ماری جاتی تو اسے بھیانک اذیت سے نجات مل جاتی، اور اگر زندہ رہتی تو اس کی دولت میں مزید اضافہ ہوتا رہتا۔ بس اسے ایک ہی بات کی فکر کھائی جا رہی تھی، وہ جن نما بلا اس سے جڑی ہوئی تھی۔ کہیں اس بلا کے خاتمے سے اسے کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے، کہیں عامل بابا پر اس کا راز کھل نہ جائے۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو کر رہے گا، وہ سوائے انتظار کے کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ وہ گھر پہنچا تو اماں تندور پر روٹیاں پکا چکی تھی اور اب اس پر دیسی گھی لگا رہی تھی۔ دونوں نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ باقی لوگوں کی طرح زیتون بیگم بھی اس جنما بلا سے خوفزدہ تھی۔ کھانے کے ساتھ ساتھ مسلسل افضل کو سمجھا رہی تھی کہ اب وہ زیادہ تر گھر سے باہر نہ رہا کرے۔ چھوڑو اماں، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ تمہیں پتا ہے وہ نورانی بزرگ کل رات پھر میرے خواب میں آئے تھے۔ اچھا، اس بار کیا کہتے ہیں؟ سیدھی سادھی اماں بات سننے لگی۔ اماں، وہ بزرگ وقفے سے 3 بار میرے خواب میں آئے اور تینوں بار اشارے سے مجھے سمجھایا کہ میں اپنا صندوق کھول کر دیکھوں۔ بڑی ہوشیاری سے کہانی بنا رہا تھا۔ پھر تو نے دیکھا بکسے میں کیا ہے؟ یہ بات بتانے کی نہیں، دکھانے کی ہے اماں، پر دیکھ یہ بات اپنے تک محدود رکھنا، کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائے۔ اس نے اماں کو سمجھایا۔ صندوق کھلتے ہی حیرانی سے زیتون بیگم کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اتنی ساری دولت! حیرانی کے عالم میں اس کا منہ کھلا ہوا تھا۔ دیکھ اماں، دیکھا تو نے؟ میں نہ کہتا تھا ہمارے دن بہت جلد پھرنے والے ہیں، پر تجھے میری باتوں پر یقین نہیں آتا تھا۔ آج تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اب تجھے میرے لیے پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم ان پیسوں سے بآسانی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اتنی ساری دولت، مجھے تو یقین نہیں آ رہا ہے۔ میں اسے اندر جا کر چھپا کر رکھتی ہوں، یہاں تو ایسے ہی پڑا ہوا ہے۔ اماں نے بے یقینی کی کیفیت میں صندوق کو چادر میں باندھنا شروع کر دیا۔ بہت خوش ہو رہی تھی وہ۔ پھر اندر سے اپنے کمرے کی طرف لے جا کر انہوں نے اس کو چھپا دیا۔ افضل نے اطمینان کا سانس لیا۔ اماں کو اس کی بنائی ہوئی کہانی پر کوئی شک نہیں ہوا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، خبیث سی مسکراہٹ۔ سائیں بابا خیمے کے باہر آسمان کی طرف انگلی اٹھائے آنکھ بند کیے کھڑے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی اس کا دوست ان کے پاس بھاگا چلا آیا۔ کیا ہوا؟ کیا کہا بابا نے؟ افضل نے اسے دیکھتے ہی جلدی سے پوچھا۔ بابا کہتے ہیں ان معمولی چلوں سے، ان عمل سے اس خبیث جن نما بلا کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اب مجھے اسے تباہ کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانا پڑے گی، جس کے لیے مجھے مسلسل 3 دن تک عمل کرنا پڑے گا۔ اس لیے 3 دن تک اس خیمے کے قریب بھی مت آنا۔ انہوں نے حکم دیا، جاؤ لوٹ جاؤ۔
اپنے گھروں کو اور مت آنا اس خیمے کی طرف جب تک میں اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو جاؤں۔ عامل بابا نے اچانک اپنی سرخ آنکھیں کھولی اور گرجدار آواز میں لوگوں کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد فوراً ہی وہ خیمے کی طرف پلٹ گئے، لیکن خیمے کے دروازے کے پاس پہنچ کر بابا رک گئے اور اچانک ہی پلٹ کر مجمع کی طرف دیکھا۔ پھر ان کی نظریں سب پر گھومتی ہوئی افضل پر آ کر ٹھہر گئیں۔ افضل ان کی سرخ آنکھوں کی تاب نہ لا سکا۔ اس نے فوراً اپنی آنکھیں جھکا لی۔ چند لمحے رک کر سائیں بابا خیمے میں داخل ہو گئے اور اسے اچھی طرح سے بند کر لیا۔ سائیں بابا کو دیکھ کر، ان کی آواز سن کر افضل کو جھرجھری سی آ گئی۔ کانپ گیا وہ اندر سے۔ ایسا لگ رہا تھا وہ اس کو اندر باہر سے دیکھ رہے ہوں۔ واقعی رحمت نے ان کے بارے میں جو بتایا تھا وہ اس سے بالکل مختلف نہیں تھے۔ اگلا دن اور رات خیریت سے گزر گئے تھے۔ گاؤں بھر نے سائیں بابا سے بہت ہی امیدیں وابستہ کر لی تھی اور ان سادہ لوگوں نے یقین تھا ان کو وہی عامل بابا ان کے لیے نجات بن کر آئے ہیں۔ اس کے باوجود خوف کے مارے سب کی نیندیں اڑ چکی تھی۔ جان جانے کے خوف سے لوگ جاگ کر رات گزارنے لگے تھے اور تقریباً ہر گھر میں لوگ باری باری سوتے تھے۔ سب کی امیدوں کا مرکز اب میدان میں لگا ہوا وہ خیمہ تھا اور گاؤں بھر کی نظریں وہیں لگی ہوئی تھی۔ کبھی عامل بابا باہر آئیں گے اور انہیں اس جن نما بلا کے خاتمے کی خوشخبری سنائیں گے۔ لیکن یہاں زیتون بیگم کا تو گزشتہ دنوں سے بہت ہی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ اتنی دولت تو اس نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھی ہی نہیں تھی اور اسی خوشی کے مارے اس بلا کا خوف اس کے دل سے کافی حد تک کم ہو گیا تھا۔ نوٹوں والا صندوق اس نے اندر بڑے ٹرنک کے نیچے دبا رکھا تھا اور اس میں سے کچھ رقم اپنے خرچے کے لیے نکال لی تھی۔ افضل کے ابا کو بھی جب یہ کہانی سنائی گئی تو اس نے آنکھ بند کر کے اس کہانی پر یقین کر لیا اور اتنی دولت مل جانے پر وہ بہت خوش تھے۔ آج صبح سے ہی افضل کی طبیعت بہت بے چین ہو رہی تھی اور اب وہ اس بے چینی کو اچھی طرح سے سمجھنے لگا تھا، کیونکہ ہر بار یہ بے چینی اس بلا کی آمد کا پیش خیمہ ثابت ہوتی تھی، یعنی وہ آنے والی ہے۔ اسی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو گیا تھا، نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ ادھر عامل بابا خیمے میں عمل کر رہے تھے۔ پل پل ایک انجانا سا خوف اس کے ذہن پر سوار ہوتا جا رہا تھا۔ بعض اوقات اسے محسوس ہونے لگتا جیسے اس کا جسم شعلہ بن کر دہک رہا ہو، جیسے اس کے جسم سے آگ نکل رہی ہو۔ وہ طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر باہر اپنی جگہ پر لیٹ گیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا اس کی پریشانی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ پچھلی ہر بار کی طرح اس بار اسے ساری علامات بہت شدت سے اپنے اوپر محسوس ہو رہی تھی، جیسے اس پر حملہ آور ہو گئی ہو ہر کیفیت۔ اسی حالت میں سارا دن گزر گیا اور آہستہ آہستہ شام کے سائے پھیل رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ رات خیریت سے گزر جائے اور کچھ بھی نہ ہو۔ وہ اماں کے پریشان ہو جانے کی وجہ سے ان کے ڈر سے گھر سے باہر نکل آیا تھا، کیونکہ خلاف معمول دیر ہو جانے پر اماں بے چین ہو جایا کرتی تھی۔ وہ بار بار اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دیکھ چکی تھی کہ اسے بخار ہے یا نہیں، لیکن اسے کچھ بھی محسوس نہیں ہوا، جبکہ اس کے برعکس ابھی تک افضل کو بدن سے آگ نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ دیر یوں ہی گلیوں میں چکر لگانے کے بعد وہ گھر لوٹ آیا، پھر اماں سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا، لیکن گھوم پھر کر دوبارہ ہی عامل بابا کی باتیں شروع ہو جاتی، جو کہ اس کی پریشانی میں اضافہ کر رہی تھی۔ کھانا کھاتے ہی وہ نیند کا بہانہ بنا کر سونے کے لیے لیٹ گیا، لیکن نیند آج اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ آج سونا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ وہ جن نما بلا ہمیشہ نیند کی ہی حالت میں ظاہر ہوتی تھی، اس لیے وہ کوشش کر رہا تھا کہ آج کی رات جاگ کر گزار دے، لیکن کب تک؟ آخرکار نیند کا غلبہ اس پر حاوی ہو گیا اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ گہری نیند کی آغوش میں جا چکا تھا۔ اور پھر جس خوف نے اسے دن بھر کے لیے بے چین کر رکھا تھا وہی ہوا۔ رات کے پچھلے پہر اچانک اس کے جسم کو جھٹکے لگنا شروع ہو گئے اور پھر تھوڑی ہی دیر میں وہ بدنما بلا اس کے سامنے تھی، لیکن آج ہمیشہ کی طرح اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی، بلکہ غض و غضب نے اس کا حلیہ مزید بھیانک بنا دیا تھا۔ صبح آنکھ کھلتے ہی وہ چونک کر اٹھ بیٹھا، پھر اس نے اچھی طرح اپنے جسم کو ٹٹول کر دیکھا، لیکن بالکل خیریت سے تھا۔ باہر سے اماں کی آوازیں آ رہی تھی، شاید وہ کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ ابا کا بستر بھی خالی تھا، وہ یقیناً ناشتہ کر کے کھیتوں میں جا چکا تھا۔ اس کے منہ سے سکون کی سانس نکلی۔ کہیں عامل بابا نے اس جن نما بلا کا خاتمہ تو نہیں کر دیا؟ اس کے دل میں خیال آیا۔ یہ خیال آتے ہی وہ اچانک اٹھا، اسے صحن میں لگے درخت کی کوہ کا خیال آ گیا، کیونکہ اگر بابا نے بلا کا خاتمہ نہیں کیا تھا تو یقیناً درخت میں اچھی خاصی رقم ہونی چاہیے تھی، کیونکہ ہر بار پہلے کی نسبت زیادہ رقم موجود ہوتی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر منہ ہاتھ دھو کر ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ وہ جلدی سے ناشتہ ختم کر کے اٹھا
اور اماں کی واپسی سے پہلے درخت کی کوہ کو دیکھنا چاہتا تھا۔ آج نہ جانے کیوں اس درخت کی طرف بڑھتے ہوئے اس پر انجانا سا خوف سوار تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے درخت کی کوہ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور خوف سے کپکپاتا ہوا ہاتھ اس میں داخل کر دیا۔ آج اس کا ہاتھ کاغذ کے نوٹوں کے بجائے کپڑے کی ایک پوٹلی سے ٹکرایا۔ اس نے جلدی سے وہ پوٹلی باہر نکالی۔ یہ کالے رنگ کی ایک چھوٹی سی پوٹلی تھی جسے ہلکی سی گرہ لگا کر بند کیا گیا تھا۔ افضل نے ڈر کے مارے تجسس سے پوٹلی کی گرہ کھولی اور پھر گرہ کھلتے ہی خوف سے اس کی چیخ نکل گئی اور پوٹلی اس کے ہاتھوں سے نیچے جا گری۔ اس پوٹلی میں بڑے بڑے سرخ انگارے نما دیدے تھے، یعنی آنکھیں تھیں، اور انہیں وہ اچھی طرح پہچان سکتا تھا۔ یہ بالکل وہی سرخ انگارہ سی عامل بابا کی آنکھیں تھیں جنہیں وہ پرسوں خیمے کے باہر دیکھ کر آیا تھا۔ اس کا واضح مطلب یہ تھا کہ اس جن نما بلا نے عامل بابا کا بھی وہی حشر کیا تھا جو کہ دوسرے لوگوں کا کیا کرتی تھی۔ لیکن عجیب بات تو یہ تھی کہ اس سے پہلے کبھی بھی کسی کی آنکھیں اسے یہاں نہیں ملی تھی۔ یہی بات اس کے لیے وحشت کا باعث تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ اسی کیفیت میں رہا، جلدی سے پوٹلی کو درخت کے اندر ڈال دیا کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ وہ خواب کسی کیفیت میں چلتا ہوا چارپائی پر آیا اور لیٹ گیا۔ اس نئی صورتحال سے اس کے ہوش گم تھے۔ گاؤں میں ابھی تک مکمل خاموشی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ ابھی تک کسی کو بھی عامل بابا کے انجام کے بارے میں خبر نہیں ملی، ورنہ اب تک گاؤں کے ہر گھر میں یہی چرچا ہو رہا ہوتا۔ لیکن یہ بات کب تک چھپی رہ سکتی تھی؟ شام کو ہی اس وقت گاؤں میں کوہرام مچ گیا جب عامل بابا کے خیمے کے باہر دو کتے انسانی بازو کو رگڑتے ہوئے پائے گئے۔ یہ منظر دیکھتے ہی ایک عورت جو وہاں سے گزر رہی تھی چیختی ہوئی گاؤں کی طرف آئی۔ فوراً ہی گاؤں کے کچھ لوگ ہاتھوں میں لاٹھیاں لیے بھاگتے ہوئے وہاں پہنچ گئے اور کتوں کو مار کر بھگایا۔ لیکن خیمے کے اندر کا منظر دیکھ کر سب کی چیخیں نکل گئی، دل خراش چیخیں۔ گاؤں میں اس سے پہلے جو خون ہوئے تھے ان کی حالت اتنی خراب نہیں تھی جتنی عامل بابا کی لاش کی ہوئی تھی۔ عامل بابا جس جن سے نجات دلانے کے لیے یہاں پورے عزم کے ساتھ آئے تھے، کون جانتا تھا وہ بلا اس کے انتقام کا اس طرح نشانہ بنیں گے۔ وہ ان کی لاش کو پہچاننا مشکل ہو گیا تھا۔ ان کے جسم کے ایک ایک ٹکڑے کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا گیا تھا۔ بڑی مشکل سے ان کی لاش کو سمیٹ کر دفنا دیا گیا، اور اس واقعے کے ساتھ ہی ایک بار پھر گاؤں میں وہی خوف و ہراس پھیل گیا۔ بلکہ اب تو خبر آس پاس کے گاؤں میں پہنچ چکی تھی۔ تھوڑی بہت امیدیں جو عامل بابا کے ساتھ وابستہ تھیں وہ بھی ختم ہو گئی۔ افضل کے ابا، میرا تو ڈر کے مارے دم نکلا جا رہا ہے۔ دن تو کسی نہ کسی طرح کام میں مصروف گزر جاتا ہے، لیکن رات گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ جانے یہ کیسی آفت ٹوٹی ہے اس گاؤں پر۔ زیتون بیگم پریشان حال بیٹھی تھی۔ عامل بابا کی المناک موت کے بعد گاؤں کے لوگوں کی نیندیں اڑ گئی تھی، کیونکہ اب ان کے بس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ ان دیکھی بلا اب جب چاہے کسی کو بھی مار کر آگ بجھا سکتی تھی۔ اب کیا کر سکتے ہیں میری بیوی؟ تو بس آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کر، آگے جو اللہ کی مرضی وہی ہوگا۔ سارا گاؤں بس اسی پاک ذات پر تکیہ کیے بیٹھا ہے۔ تو بھی صبر کر، ہم بھی سب کے ساتھ وہی ہوگا جو دیکھا جائے گا۔ محمد حفیظ نے، جو کسی حد تک خود بھی خوفزدہ تھا، اپنی بیوی کو سمجھایا۔ میں کہتی ہوں افضل کے ابا، کیوں نہ ہم کچھ دنوں کے لیے شہر چلے جائیں؟ کچھ دن وہاں تمہارے بھائی کے گھر رہیں گے۔ تم اس سے کہنا، وہ ضرور تمہیں وہاں کسی کام پر لگا دے گا۔ پھر دیکھ بھال کر وہاں کرائے پر کوئی چھوٹا سا مکان لے لیں گے۔ پھر جیسے ہی یہاں کے حالات سدھریں گے ہم لوگ واپس لوٹ آئیں گے۔ اب تو اللہ کے کرم سے ہمارے مالی حالات بہت اچھے ہو گئے ہیں، ہم آرام سے بے فکر ہو کر گزر بسر کر سکتے ہیں۔ زیتون بیگم نے شوہر کو سمجھانے کی کوشش کی، جو کہ موت کے ڈر سے کسی نہ کسی طرح یہاں سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ آخر کب تک وہ اس طرح راتوں کو جاگ کر زندگی گزار سکتی تھی؟ کیسی باتیں کرتی ہو زیتون؟ تو نے یہ سوچا بھی کیسے میں اپنی زمینیں اور گھر بار چھوڑ کر یوں چلا جاؤں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، تجھے اگر اپنے بیٹے کے ساتھ جانا ہے تو بے شک چلی جا۔ جب یوں ہی بحث کرتے ہوئے کافی وقت گزر گیا، آخرکار تنگ آ کر اس نے یہ کہہ دیا کہ کل سوچیں گے، کل فیصلہ کریں گے۔ افضل خاموشی سے اماں ابا کی بحث سن رہا تھا۔ اماں کے شہر جانے کے فیصلے سے اس کا دل خوشی کے مارے اچھل پڑا۔ اسے شہر جانے کا بہت شوق تھا۔ لوگوں سے شہر کے بارے میں سن کر وہ ہمیشہ سوچتا تھا کاش وہ بھی شہر جا کر رہ سکتا، اور جب اس کے پاس اتنی دولت آ گئی تھی تو اس کا گاؤں میں بالکل دل نہیں لگتا تھا۔ وہ خیالوں میں بھی شہر میں گھومتا محسوس کرتا خود کو۔ صبح اٹھ کر افضل کا موڈ بہت خوشگوار تھا۔ آج وہ خود ہی سویرے اٹھ گیا۔ اسے ناشتہ دے کر اماں اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئی، جبکہ ابا سویرے ہی کھیتوں میں چلے گئے۔ ناشتے سے فارغ ہو کر
افضل کو درخت کا خیال آیا۔ کل وہ بھیانک پوٹلی اس نے وہی درخت میں چھپا دی تھی۔ اس کے بعد دن بھر اسے موقع نہیں مل سکا تھا کہ وہ اسے نکال کر کہیں دور پھینک آئے۔ یہاں تو اسے درخت کے اندر سے دولت مل جایا کرتی تھی، لیکن شہر جا کر کیا طریقہ کار ہوگا؟ افضل کے ذہن میں اچانک خیال آیا، کیونکہ ابھی تک اس پر شہر جانے کا سحر طاری تھا۔ یہی سوچتا ہوا وہ درخت کے پاس آیا اور ڈرتے ڈرتے کھو میں ہاتھ ڈال دیا، لیکن فوراً ہی حیرت سے اس نے ہاتھ کھینچ لیا۔ خلاف توقع بالکل خالی پڑی تھی، جبکہ کل اس نے خود وہ بوٹلی باندھ کر واپس وہیں رکھ دی تھی اس سوراخ میں، لیکن اب وہ موجود نہیں تھی۔ تو کسی نے نکالی بھی نہیں تھی، کیونکہ اماں یا ابا وہ پوٹلی نکالتے تو ضرور اس بارے میں کوئی نہ کوئی بات کرتے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے یہی نتیجہ اخذ کیا، جس طرح پوٹلی یہاں پہنچی تھی اسی طرح غائب ہو گئی۔ آج اس کا دوستوں کی طرف جانے کا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اس پوٹلی والے واقعے نے اسے بہت پریشان کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اسے جلد سے جلد شہر جانے کی بھی فکر طاری ہو گئی تھی۔ اب اسے ابا کے کھیتوں سے واپسی کا انتظار تھا۔ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں شہر جانے کے لیے؟ گاؤں کی پراسرار اموات نے اسے ڈرا دیا تھا۔ موت سے بہت ڈر لگتا تھا اس کو، اور وہ بھی اس طرح کی بھیانک موت کہ انسان کا جسم ہی باقی نہ رہے، چہرہ ہی بگڑ جائے۔ ابا کے آنے پر پوچھا، کیا ہوا؟ تم نے کیا ارادہ کیا شہر جانے کا؟ ارے تم بھولی نہیں اس بات کو؟ میں تو سمجھا تھا صبح ہونے تک بھول جاؤ گی۔ یہ تجھے شہر جانے کی کیا پڑ گئی ہے تجھے؟ اور بھلا مجھے بتا، موت سے ڈر کر کوئی کہیں گیا ہے؟ ہمیں اوروں سے کیا مطلب؟ سب کو اپنی قبروں میں جانا ہے۔ تم سمجھتے کیوں نہیں افضل کے ابا، میں کوئی ہمیشہ کے لیے تمہیں گاؤں چھوڑ کر جانے کے لیے تھوڑی کہہ رہی ہوں۔ آخر لوگ گھومنے پھرنے کے لیے بھی تو جاتے ہیں، کہیں جاتے ہیں تو مہینوں بعد لوٹ آتے ہیں۔ گاؤں کوئی بھاگا تو نہیں جا رہا۔ میرا منتوں مرادوں کا بیٹا ہے۔ اگر اس کی خوشیاں ہم نہ دیکھ سکے اور وہ بلا ہمیں ختم کر گئی تو کیا ہوگا؟ ابھی تو اس کی خوشیاں بھی نہیں دیکھی ہم نے، اور میں اس بھیانک بلا کے ہاتھوں نہیں مرنا چاہتی۔ ایک بار پھر رات والی بحث چھڑ گئی۔ افضل کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ بے چینی سے بیٹھا ان کی بحث سن رہا تھا۔ اس کو امید نہیں تھی کہ رات کو ماننے کے بعد اب صبح پھر ابا اچانک یوں منع کر دیں گے۔ اماں کے ساتھ اس نے بھی ابا کو سمجھانے کی کوشش کی، اچھا بابا ٹھیک ہے، تم لوگ جیتے میں ہارا، ہم لوگ کل صبح ہی یہاں سے نکل جائیں گے۔ تم لوگ آج روانگی کی تیاری کرو، میں بھی زمینوں کی دیکھ بھال کے لیے کسی بندے کا انتظام کرتا ہوں، لیکن یاد رکھنا میں 2-3 مہینوں سے زیادہ شہر میں نہیں رہوں گا۔ افضل ابا کے فیصلے سے بہت خوش تھا۔ وہ خیالوں میں ابھی سے خود کو شہر میں گھومتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ وہ خوشی سے دوستوں کی طرف نکل پڑا تاکہ انہیں اپنی روانگی کے بارے میں بتا سکے۔ نہیں یار افضل، سچ سچ بتا، کیا تو واقعی کل شہر چلا جائے گا؟ رحمت اس سے پوچھ رہا تھا۔ پر یار مجھے تو حیرت ہے، تیرا ابا مان کیسے گیا شہر جانے کے لیے؟ سچ بتا، تیرے چلے جانے سے ہم تو اداس ہو جائیں گے۔ افضل کافی دیر تک دوستوں کے پاس رہا، انہیں تسلی بھی دی کہ وہ 4 مہینوں میں لوٹ آئے گا۔ پھر وہ ان سے مل کر گھر آ گیا، کیونکہ ابھی اسے اپنا سامان بھی باندھنا تھا۔ رات کا کھانا ان لوگوں نے سامان وغیرہ پیک کرنے کے بعد کھایا۔ زیتون بیگم نے ساری دولت چمڑے کے ایک بیگ میں ڈال کر اپنی چارپائی کے نیچے رکھی تھی۔ وہ لوگ کافی دیر تک لیٹے باتیں کرتے رہے تھے۔ نیند جیسے ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ یہ صبح کے لیے سفر کے باعث ہو رہا تھا۔ وہ لوگ اپنے اپنے طور پر شہر جانے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ کافی دیر بعد آخرکار انہیں نیند آ ہی گئی۔ لوگوں کی ملی جلی آوازوں سے افضل کی آنکھ کھل گئی۔ پہلے پہل تو اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ سب کیا ہو رہا ہے۔ خالہ زینب رو رو کر بےحال اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ افضل کے حواس بحال ہوئے تو اس نے دیکھا باہر صحن میں چارپائی پر تھا وہ۔ صحن میں گاؤں کے لوگ جمع تھے، جبکہ اسے یاد تھا کہ وہ رات اندر کمرے میں سویا تھا۔ پھر وہ باہر کیسے آ گیا؟ یہ سب کیا ہو گیا؟ میرے بچے، ہائے کاش تم لوگ کل ہی چلے گئے ہوتے۔ میری زیتون مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ رو رہی تھی۔ خالہ زینب کی باتیں سمجھ میں آتے ہی جیسے اس پر بجلی گری۔ وہ بھاگ کر اندر پہنچا تو اس نے دیکھا اس کا باپ پاگل ہو چکا تھا اور اس کی ماں کو چادر سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ یہ سب دیکھنے کے بعد وہ سمجھ چکا تھا جو کچھ گاؤں میں ہو رہا تھا وہی آج اس کے گھر میں ہو چکا تھا۔ یہ سب دیکھنے کے بعد وہ رونے اور چیخنے کے علاوہ کیا کر سکتا تھا؟ سب سے بڑا المیہ یہ تھا کہ ان سب باتوں کا ذمہ دار وہ خود تھا۔ خود وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ جن نما بلا اس کے گھر میں ہی یہ سب کچھ کر سکتی ہے۔ وہ تو اسے اپنا غلام سمجھ رہا تھا جو اسے امیر سے امیر بنا دے گی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ کفن دفن اور دیگر انتظامات گاؤں والوں نے مل کر کیے، جبکہ افضل تو رو رو کر بےحال ہوا جا رہا تھا۔ اس کے دوست، ماموں اور دوسرے رشتہ دار اسے تسلیاں دینے میں لگے ہوئے تھے، لیکن افضل کو کوئی ہوش نہیں تھا۔
شام ہونے تک تمام لوگ اسے تسلیہ دے کر اپنے گھر جا چکے تھے، جبکہ ماموں اور دوسرے رشتے دار اس کے گھر پر ہی رک گئے تھے، اسے سنبھالنے میں لگے ہوئے تھے۔ لیکن افضل پر تو جیسے سکتے کسی کیفیت طاری تھی، رو رو کر اس کی آنکھیں سوج گئی تھی۔ قدرت نے اس سے کیا خوب انتقام لیا۔ کل جب یہ سب کچھ گاؤں میں ہو رہا تھا تو اسے بالکل احساس نہیں ہوا تھا، وہ تو بس دولت کے نشے میں سرشار تھا، لیکن آج جب خود اس پر بیتی تو اسے پتہ چلا یہی احساس اسے مسلسل اندر ہی اندر کاٹ رہا تھا۔ وہ تو کسی سے کھل کر اپنا دکھ بھی بیان نہیں کر سکتا تھا، اور اس سب کا ذمہ دار وہ خود تھا، خود۔ رات یوں ہی اس نے آنکھوں میں کاٹ دی، لیکن اس کی بے چینی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ آخرکار فجر کا اجالا پھیلتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے اپنے کیے کی سزا ملنی چاہیے، کیونکہ میں خود اپنی ماں کی موت کا ذمہ دار ہوں۔ مجھے زندہ رہنے کا حق نہیں، پھر اب جی کر کیا کروں گا؟ کیا کروں گا؟ محبت کرنے والی ماں تو اب اس دنیا میں نہیں رہی، باپ پاگل ہو چکا تھا، پھر بھلا میں جی کر کیا کروں گا؟ میرا گھر اجڑ گیا۔ یہی سوچ کر افضل کے دل میں یہ بات آ گئی۔ وہ تیزی سے گاؤں کے باہر موجود کنویں کی طرف چل پڑا تاکہ گاؤں والے اسے دیکھ نہ سکے۔ وہ تیز تیز قدموں سے کنویں کی جانب بڑھ رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ دو سرخ آنکھیں بڑی شدت سے کنویں کے پاس اس کا انتظار کر رہی تھی۔ شام کو ایک بار پھر گاؤں میں خوف و ہراس کی شدید فضا چھائی۔ کنویں کے پاس افضل کی لاش پڑی ملی تھی، پہلی لاشوں سے بھی زیادہ بھیانک حالت میں۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ افضل کے مرنے کے بعد پھر ایسا کوئی واقعہ گاؤں میں نہیں پیش آیا۔